ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں جہاں بھی موجود ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو دو زندگیاں دیتا ہے، ایک عارضی عملی زندگی ہے اور ایک علمی عطائی زندگی ہے۔ علمی عطائی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے اور علم سبحانہ و تعالیٰ کی عطا میں بندے مومن کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جنت میں ہوتا ہے تو عمل کی برکت میں جو علم اس سے ملا ہوتا ہے، جو یہ چاہتا ہے، خواہش نہیں کرتا، چاہتا ہے، ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اس کی جنت کو بنا دیتا ہے۔ اعدت للمتقین کے جنت اللہ نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ یہ تیاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ عملی علم جو ہوتا ہے اس کے پاس حکمی، اس میں یہ اپنے اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ یہ آخرت کی عطا ہے۔ دنیا کی عطا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے علمی ابدی زندگی عطا کرتا ہے، جس میں اللہ کا ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے بندے کا ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ عارضی زندگی میں اللہ پروردگار کی عطا ہے۔ جو آخرت کی عطا دنیا میں نہیں پاتا، یہ حکم میں عمل کرنے والا نہیں ہوتا، اور جو ابدی علمی عطا اللہ کے بندے سے نہیں پاتا، وہ حکمی تعلیم اللہ کے بندے اپنے استاد، اپنے سائنسی سے حاصل نہیں کرتا۔ ایک جنت عطا ہے جو کہ حکم میں عمل کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت عطا علم ہے جو اللہ کے بندے سے تعلیم میں حاصل ہوتا ہے اور ہوتی ہے۔ جب تک کوئی ان باتوں کو نہیں جانتا، وہ عمل میں دعا کرتا ہے اور دعا میں عمل کرتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ کے اندر اگر کوئی اللہ کا محبوب ہوتا ہے تو یصلی اعمالکم، اس نے اپنے عمل کی اصلاح تعلیم میں کی ہوتی ہے، اور تعلیم میں اپنے عمل کی اصلاح کرنے والا شاگرد ہوتا ہے۔ یہ ہے جو پوری زندگی پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتا ہے، اور جو علم حاصل نہیں کرتا وہ اپنے عمل کی بابت جب پوچھتا ہے تو یہ فتویٰ ہوتا ہے۔ فتوے میں اور تعلیم میں، علم میں جو فرق نہیں جانتا، تمیز نہیں جانتا، بے تمیز ہوتا ہے، بے ادب ہوتا ہے۔ حکم میں جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنا عمل بتانا شروع کر دیتا ہے۔
اور جب حکم میں دعا کرنے کا وقت آتا ہے تو عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثال اس کی سمجھیے، یہ پہلی مثال ہے جو اللہ پروردگار نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ جو اللہ کی مثالیں نہیں جانتا، اس سے جب کوئی دنیا کی عارضی زندگی کی بابت پوچھا جاتا ہے یا ابدی زندگی کی بابت پوچھا جاتا ہے، اس نے اللہ کی تو مثال کوئی حاصل ہی نہیں کی ہوتی، جانی نہیں ہوتی، وہ اپنی مثالیں دیتا ہے۔ اس کا اپنا فلسفہ ہوتا ہے، اپنی سائنس ہوتی ہے، اپنی مادی معلومات ہوتی ہیں، سارا کچھ وہ بتاتا ہے۔ تو جو اس نے فطرت میں فطری بات دیکھی ہوتی ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے۔ مت ماری گئی ہے۔ مثال بات تو اللہ کی بتانی تھی، عمل تو اسوہ حسنہ تو اللہ کے بندے کا بتانا تھا۔ تو نے یہ کون سی بات شروع کر دی؟ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ فتویٰ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور فتوے کی تعلیم دینے والا کون ہے؟ اللہ کا بندہ ہے۔ جب کوئی اپنی عمل کی بابت پوچھتا ہے تو اس نے فتویٰ پوچھا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں پوچھا ہوتا۔ مفتی جب فتویٰ پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ کہتا ہے میں ہی فتویٰ دیتا ہوں۔ فتویٰ ہے اللہ سبحانہ و تعالی میرے اور آپ کے عمل کا حکم بتاتا ہے، حلال و حرام بتاتا ہے، حکم بتا دیتا ہے۔ جیسے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرتے ہو تو حکم بتایا جا رہا ہے تم میرے محبوب ہو جاتے ہیں۔ اللہ حکم بتاتا ہے، مفتی حکم بتاتا ہے، استاد تعلیم کرتا ہے، یہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اور جو تعلیم شاگرد حاصل کرتا ہے، اس نے پنگوڑے سے لے کے قبر تک علم حاصل کیا ہوتا ہے۔ آج پوری زندگی اسی پر گزر جاتی ہے۔ اگر مسلمان ہے، کتابیں پڑھ پڑھ کے حکم جانتا رہتا ہے۔ یہ حکم جاننا اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہوتا تو باقی پہلی کتابیں جو ہیں وہ منسوخ نہ کی جاتی۔ اور یہ پہلی مثال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، وہ نہ رکھی جاتی۔ جس نے دین رکھا ہے اس کے ساتھ تو اللہ نبی رسول اللہ کا بندہ ہوتا ہے، کہیں وہ چلا جائے، عطا گہرائیوں میں چلا جائے یا آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جائے، وہاں اللہ پہلے ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک کے بندے کی تعلیم وہاں پہلے ہوتی۔ اس نے تو تعلیم ہی نہیں حاصل کی۔ تعلیم صرف اور صرف استاد دیتا ہے جو باضابطہ ہے۔ صحابہ اکرام کو باضابطہ تعلیم اللہ کے نبی نے دی۔ صحابہ اکرام نے باضابطہ تعلیم اپنے شاگردوں کو دی۔ ایک باضابطہ تعلیم ہوتی ہے اور ایک تعلیم کے حصول میں حکم عمل کی بابت اور اپنے استاد اللہ کے بندے کی بابت پوچھنا ہوتا ہے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ جب کوئی حکم میں عمل کرتا ہے تو یہ ہے ہدایت، اور جب کوئی حکم میں دعا کرتا ہے تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا میں نعمت۔ کیونکہ دعا میں بندہ اللہ کو عرض کر رہا ہوتا ہے، اللہ ہی دے سکتا اور وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ عطا اس کی ہوئی، نعمت اس کی ہوئی۔ نعمت میں اس نے اپنا بندہ دیا۔ قد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماتا اللہ ہے تمہارا جس نے تم پر یہ نعمت کی کہ بعث فیہم رسولا،
اپنا عظیم بندہ، اپنا عظیم نبی رسول تمہیں دیا۔ اللہ نے نعمت کی، مومن کو مل گئی۔ اللہ نے نعمت کی، ماں باپ کو مل گئی۔ ماں باپ کو کیا مل گئی؟ اولاد۔ کوئی ہے اور جو اولاد دینے کے قابل ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی یہ نعمت دے سکتا ہے کہ وہی اپنی مخلوق میں بڑی نعمت ہے، اپنے نبی رسولوں میں بڑی نعمت ہے، مسلمان ماں باپ جتنے بھی ان میں بڑی نعمت ہے کہ انہیں اولاد دی ہے۔ اسی طرح اللہ بڑی نعمت ہے، اور جو بڑی نعمت ہے وہ آگے نعمتیں کرتا ہے، اور جو بڑی نعمت خود نہیں ہے وہ دوسروں پر نعمت کیسے کر سکتا ہے، مہربانی کیسے کر سکتا ہے؟ جب کوئی حکم میں دعا کرتا ہے تو اللہ اسے عطا کرتا ہے، نعمت دیتا ہے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرتا ہے اسے کوئی نعمت دینے والا ہوتا ہی نہیں کہ اسے نعمت ملے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب حکم بتاتا ہے تو حکم میرے اور آپ کے لیے عمل کا حکم ہوتا ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے۔ عارضی زندگی اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس کا عمل ہے۔ یہ عملی زندگی عارضی کو اس لیے کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کا عمل ختم ہوتا ہے اس کی عارضی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ عارضی زندگی میں عمل ہے، اور عمل کے لیے اللہ پروردگار کا حکم ہے، اور جب کوئی عملی زندگی میں اللہ کے حکم میں عمل کرتا ہے تو یہ حکم میں عمل جو ہوتا ہے یہ فتویٰ پوچھنا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب میں یہ عمل کرتا ہوں، اس کا فتویٰ کیا ہے؟ مفتی صاحب میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں، اس کا فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ جا کے مفتی صاحب سے پوچھا کرو، سائیں جی کے پاس فتویٰ کوئی نہیں ہے۔ عمل آپ کا ہے، آپ جدھر رہتے ہیں ادھر جا کے مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھیں، اور اپنے استاد سے اپنے عمل کی تعلیم حاصل کریں، اپنے عمل کی تعلیم حاصل کریں۔ اور جس نے عمل کیا ہے وہ جا کر جس سے پوچھے، وہ اسے کیا بتائے گا؟ اسے حکم بتائے گا، اور حکم کو فتویٰ کہتے ہیں۔ اور جب وہ تعلیم حاصل کرنا چاہے گا جو حکم بتایا ہے اس کی تعلیم وہ باضابطہ ہوگی۔ بھئی مفتی ادھر کا ہے، بندہ ادھر کا ہے، معاملہ ادھر کا ہے، عمل کسی کا ہے، اور اس میں صرف فتویٰ ہی بتانا مقصود ہوتا ہے، تو بھائی جس کا عمل ہے وہ فتویٰ پوچھے۔ اور اگر آپ نے فتویٰ پوچھ کر بھیجنا ہے تو وہ مفتی صاحب سے پوچھ کر بھیجیں۔ جب وہ فتویٰ بتا دے گا کہ حلال کھانا ہے تو اب کس کے پاس جانا ہے؟ اب اپنے استاد سے جا کر اس حلال کی تعلیم حاصل کرنی۔ اسے کہتے ہیں باضابطہ چیز۔ جو باضابطہ اپنے عمل کی تعلیم پھر حاصل کرتا ہے، جو کہ ابدی زندگی میں اللہ کے بندے کا اور اللہ کا ساتھ ہے، یہ علمی ابدی زندگی ہوتی ہے، اس میں پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ باضابطہ تعلیم دیتا ہے۔ وہ ایک دن کی دو دن کی تعلیم نہیں ہوتی کہ فتویٰ بتانا ہے اسے حلال یا حرام۔ جو اللہ نے فتویٰ دیا ہے، قرآن مجید میں احکام دیے ہیں، وہ بتانے مقصود نہیں ہوتے، ان کی تعلیم کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ فتویٰ میرا ہوگا، اللہ کہتا فتویٰ میرا ہوگا، اور تعلیم میرے بندے کی ہوگی۔ یُصْلِحْ أَعْمَالَكُمْ، جو باضابطہ میرے بندے سے تعلیم حاصل کرے گا، فتویٰ نہیں دے گا جا کے۔ فتویٰ کہتا اللہ میں دیتا ہوں، اور فتویٰ اگر لینا ہے تو وہی حکم جو بتانے کا مجاز مفتی صاحب ہے اس سے جا کر لینا ہے۔ وہ بتائے گا 5 وقت نماز پڑھنی ہے، وہ بتائے گا 1 سال میں مال گزرے پر زکوٰۃ دینی ہے، اتنا زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ سارا کچھ مفتی بتائے گا۔ کیا بتائے گا جی؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بتائے گا، حکم کے خلاف فتویٰ اگر وہ دے گا تو وہ مفتی مسلم کا فتویٰ نہیں ہوگا، بلکہ وہ جس نے دیا ہے، جس طریقے پر دیا ہے، اس طریقے پر وہ فتویٰ مانا جائے گا۔ جب شیطان نے سجدے کا انکار کیا، اس وقت جنہوں نے سجدہ کیا تھا ان کے لیے اللہ کی نعمت ہو گئی۔ انہوں نے سجدے میں عمل کیا تھا اور حقیقت میں انہوں نے اب اللہ کی طرف دھیان کیا تھا، یہ دعا تھی۔ حکم میں عمل ہے اور حکم میں ہی دعا ہے۔ پہلے حکم مانا، جب حکم انہوں نے مان لیا، عمل ہو گیا۔ جدھر حکم میں عمل تھا ادھر انہوں نے عمل کر دیا۔ اب ادھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ عمل ہی کرنا چاہیے تھا نا، اور حکم میں کرنا چاہیے تھا۔ جدھر عمل کرنا چاہیے تھا شیطان سجدہ کرنے سے پہلے ہی کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو گیا نا۔ چاہیے تو تھا سجدے میں گر جاتا، جدھر سجدے کا وقت آیا ادھر وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا انا خیر منہ، ادھر عمل کرنے لگ گیا، مت ماری، ادھر عمل کرنے لگ گیا۔ عمل تو ہے ہی جاننا کہ حکم میں عمل کیا ہے، یعنی فتویٰ جاننا کہ اللہ عمل میں حکم کیا دیتا ہے، کھانے میں کیا حکم دیتا ہے، پینے میں کیا حکم دیتا ہے، سونے میں کیا حکم دیتا ہے، جاگنے میں کیا حکم دیتا ہے، بس ایسے کہہ لو جینے میں اور مرنے میں کیا حکم دیتا ہے، یہ ہے وہ بات۔ جدھر حکم جاننا ہے اور عمل کرنا ہے ادھر وہ دعا کرتا ہے، اور جدھر دعا کا جاننا ہے، اللہ پروردگار کی نعمت، اللہ پروردگار کی عطا کا جاننا ہے کہ وہی دینے والا ہے، ادھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جہالت میں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جان بوجھ کر یہ کرنے میں کافر اور مشرک کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ پہلی مثال جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دیتا ہے۔ کہیں بعودتاً مچھر کی مثال دیتا ہے، جو میں اور آپ دیکھتے ہیں چھوٹا سا ہوتا ہے، اور جو میں اور آپ نہیں دیکھتے اللہ سبحانہ و تعالی خود دیکھ رہا ہے، فرشتے اور شیطان خود دیکھ رہا ہے۔ وہ علمی مثال، حقیقی مثال ہوتی ہے۔ فطرت کی مثال علمی نہیں ہوتی، حقیقی نہیں ہوتی کہ اللہ پروردگار خود دکھا رہا ہے، وہ فطرت دکھا رہی ہوتی ہے، میں اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسے میں اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھی بڑا ہے اور مچھر چھوٹا ہے، شیر طاقت میں بڑا ہے، چیونٹی طاقت میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور جب کوئی اس بات کو جانتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ حکم میں عمل کی جگہ پر عمل کیا جاتا ہے، یہ ہدایت ہے۔ ہدایت میں جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ کافر کے لیے ہوتا ہے، اور ہدایت میں جب کوئی عمل اور دعا کرتا ہے تو یہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے، صراط الذین انعمت علیہم، کن لوگوں کا راستہ؟ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، تیری رحمت ہوئی ہے، تیری نعمت ہوئی ہے۔ انعامتا یہی ہے نا، تیری نعمت ہوئی ہے۔ یہ کس نے نعمت کی ہے؟ جو خود ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا نبی قسم خدا کی، جس طرح اللہ نے ہم پر مہربانی کی، اتنی بڑی نعمت دینے والے نے یہ نعمت دی، بڑی نعمت ہے اللہ کا نبی۔ پھر نبی رسول علیہ السلام کی اہل بیت، پھر نبی رسول علیہ السلام کے صحابہ بڑی نعمت ہیں، ماں باپ بڑی نعمت ہے۔ کافر مشرک بھی ہیں تو کیا ہوا؟ یہ تو ہدایت کی بات ہے۔ جو اللہ پروردگار نے ہدایت بھیجی ہے وہ تو اپنا حکم بھیجا ہے، فتویٰ بتایا ہے،
اور جو ہدایت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں باپ دیتا ہے اس کی شان یہ بتائی ہے کہ انہیں اف نہیں کہنا، بس اتنا بتا دیا، فتویٰ دے دیا، اگر کفر شرک کی طرف بلائیں تو وہ نہ ماننا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نعمت پر، ماں باپ پر ایک اور نعمت کر دیتا ہے، انہیں نبی رسول کا غلام بنا دیتا ہے، کلمہ پڑھا دیتا ہے، تو اب بتائیے وہی نعمت ہے نا جو بڑی ہو گئی ہے، وہی گندا پانی ہے جو آگ پر پڑا ہے، جلانے والی آگ جلا رہی تھی اسے بجھا دیتا ہے۔ یہی وہ پانی ہے جو گندا ہو گیا ہے، یہی وہ پانی ہے جو اللہ نے آسمانوں پر سے نازل کیا ہے۔ یہ تو اللہ کا کام ہے نا، ہمیں تو نعمت کے طور پر اللہ نے یہ سارا کچھ دیا۔ اگر ماں باپ کسی کو نہ ملتے وہ مسلمان کیسے ہو جاتا؟ وہ ولی غوث کتب ابدال کیسے ہو جاتا؟ وہ نبی رسول کیسے ہو جاتا؟ وہ اللہ کی معرفت کیسے پانے کے قابل ہوتا؟ حکم میں عمل اور بتانے والا حکم اللہ مفتی ہے۔ حکم میں دعا کی تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ نبی رسول علیہ السلام، اور قیامت تک اللہ کے بندے ہیں۔ ہر دو سے نعمت نہ ملے گی تو کیا ملے گا؟ نعمت ہی تو ملے گی۔ اللہ بھی بڑی نعمت ہے جو فتوے میں ملتا ہے، ہمارے عمل پر نظر رکھتا ہے اور ہمیں عمل کی بابت بتاتا ہے۔ اور اللہ کا بندہ بھی بڑی نعمت ہے جو حکم اللہ، جو فتویٰ اللہ بتاتا ہے اس کی تعلیم کر دیتا ہے۔ عمل میرا اور آپ کا ہے تو اس کے لیے تو فتوے کی ضرورت ہے، اور شاگرد کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ تعلیم باضابطہ ہوتی ہے کہ اسے فتویٰ لکھ کر بھیجنا ہوتا ہے۔ اگر فتویٰ لکھ کر بھیجنا ہے تو مفتی سے لے کر بھیجو، اور پھر جب وہ فتویٰ پا جاتا ہے، مفتی کا فتویٰ اس تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ باضابطہ تعلیم ہوتی ہے، وہ اس نے اپنے استاد سے حاصل کرنی ہوتی، جو کل بھی اس نے استاد سے لینی ہے، آج بھی اس نے استاد سے لینی ہے، آخری لمحے تک اس نے استاد سے لینی ہے۔ اس سے فتویٰ لے کے آپ فارغ ہونا چاہتے ہو، استاد کیوں فتویٰ دے؟ یہ تو فتویٰ دینے والا اللہ ہے، یا اللہ کا فتویٰ بتانے والا، اللہ کا فتویٰ بتانے والا مفتی ہے۔ اولاد ماں باپ اور ماں باپ اولاد نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کا کام کوئی نہیں کرتا۔ یہ لعنتی ہوتے ہیں جو حکم میں عمل نہیں کرتے، اور یہ لعنتی ہوتے ہیں جو حکم میں دعا نہیں کرتے۔ جب سجدے کا وقت آتا ہے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب کھڑے ہونے کا وقت ہوتا ہے عمل انہوں نے وہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ اپنا مطلب ہوتا ہے تو ہر بات اپنے مطلب کی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے تو ادھر کوئی بات نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، ادھر سمجھ آ رہی ہوتی، وہاں نظر ہی کچھ نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ انصاف ہے؟ اللہ نے تو یہ فتویٰ دیا ہے کہ ماں باپ اپنا آپ ہی سامنے آ جائے، انصاف کرنا اتنا ضروری ہے۔ انصاف اس کے بغیر تو زندگی ہی نہیں ہے۔ حکم میں عمل کرنے والا ہے جو شاگرد ہوتا ہے، حکم میں عمل کرنے والا ہے جو شاگرد ہوتا ہے، اور جو آج شاگرد ہے کل کو وہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، اپنے نبی رسول کے نزدیک، اپنے سائیں جی کے نزدیک، اور فطرت کی تعلیم میں اپنے ماں باپ کے نزدیک وہ شاگرد ہی اٹھے گا۔ وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، شاگرد ہی اٹھے گا۔ اور جو آج شاگرد نہیں ہے کل کو شاگرد کیسے اٹھے گا؟ شیطان اٹھے گا۔ دنیا میں جو اللہ کی عطا نہیں لیتا، اللہ کی نعمت نہیں لیتا، وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندے کے ساتھ سے محروم ہوتا ہے۔ وہ شیطان ہے، اس لیے جنت نہیں اسے ملتی، جنت نہیں اسے ملتی کہ وہ شیطان ہے۔ اور حکم میں جو عمل کرتا ہے، جب اس کا حکم ہوتا ہے سجدہ کرنے کا تو وہاں سجدہ کرتا ہے، جب اس کا حکم ہوتا ہے وہاں
جینے کا وہ جیتا ہے، جب اس کا حکم ہوتا ہے وہاں مرنے کا، مر کے اپنے اللہ کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ کتنی دیر لگی؟ ابھی وہاں پہنچا نہیں، ابھی وہاں پہنچا نہیں، ابھی وہاں مرا نہیں، مرنے سے پہلے مر گیا ہے، مرنے سے پہلے مر گیا ہے، پہنچنے سے پہلے پہنچ گیا۔ اگر نہیں پہنچا تو بتاؤ، اگر نہیں مرا تو بتاؤ کون مرتا ہے؟ جو اللہ کے لیے مر گیا وہی مرتا ہے نا، جو اللہ تک پہنچ گیا وہی پہنچتا ہے نا۔ اور جس نے اس بات کو جانا ہے وہ حکم میں عمل کرتا ہے۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس نے حکم میں عمل کیا ہوتا ہے، اب عطا میں وہ اللہ پروردگار کی نعمت پاتا ہے جو اللہ نے وعدہ پر حق کیا ہوتا ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت، بہت بڑی نعمت ہے اللہ اللہ، قسم خدا کے ایسے سکون مل جائے گا کہ آپ کے سکون کو کوئی ہلا نہیں سکتا، بے شک آرے چلا دے، بوٹیاں کر دے، چیتڑے اڑا دے، آگ میں ڈال دے، اس کے دل میں جو آئے کر کے دیکھ لے، آپ کا سکون بڑھتے سے بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ آرے آپ کو وہ مزہ دیں گے جو جنت کی نہریں مزہ نہیں دے سکتی، جنت کی حوریں مزہ نہیں دے سکتی، کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ وصال رکھتا ہے، ایک تعلق رکھتا ہے، کنکریاں بندہ مارتا ہے، آرے بندے پر بندے چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن یار اپنے یار کے ساتھ محبت پیار کر رہا ہوتا ہے۔ کر کے تو دیکھو ذرا، اور جی کے تو دیکھو اپنے سائیں کے ساتھ، اور جی کے تو دیکھو ذرا۔ عاجز اپنا تجربہ آپ کو بتاتا ہے، اللہ کے بندے کے پاس کبھی عاجز نے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے اپنے عملوں کی دعائیں کروائی ہوں۔ جا کر میرے استاد تھے، میری تعلیم کرنے والے تھے، جا کر حکم عرض جو اللہ پاک نے فتویٰ بتایا ہوتا تھا وہ فتویٰ سامنے رکھ دیتے تھے، اس کی ساری تعلیم اللہ کا بندہ جب فرماتا تھا تو میرے عمل کے اندر وہ حقیقت، رحمت، محبت اللہ پاک پیدا فرما دیتا تھا۔ اگر عمل میں اولاد نہیں ہوتی تھی اولاد دے دیتا تھا، اگر عمل میں کمی ہوتی تھی وہ کمی دور فرما دیتا تھا، میرے عمل میں جہالت ہوتی تھی جہالت اللہ دور کر دیتا تھا۔ کون سی وہ چیز میں یاد کروں کہ جو میرے عمل میں نہیں تھی اور نہیں ہو گئی؟ سارا کچھ اس نے مہربانی کی۔ یہ سارے وہ تجربے ہیں، یہ ساری وہ باتیں اللہ پروردگار کی ہیں، قسم خدا کی ختم نہیں ہونے پر آتی، ایک بات بھی مکمل نہیں ہوتی، پتہ نہیں اس کے ساتھ اتنی ساری جڑ جاتی ہیں، 100 کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ اپنا عمل اور دوسروں کا عمل لے کر بیٹھ گئے۔ عمل یا تو جہالت کا ہوگا، یا عمل جہالت کا نہ ہوا تو حکم کی بات ہوگی۔ اگر کوئی حکم کی بات کرتا ہے تو اس کے لیے تعلیم آئی ہے، فاتبعونی آیا، اور اگر جہالت کی بات کرتا ہے تو اس کے لیے حکم آیا، حکم بتاؤ یار ایسے نہیں ہے ایسے ہے۔ کبھی مسلمان مومن بھی اپنے اللہ پروردگار کے حکم کے بغیر عمل میں ہو سکتا ہے، کبھی اللہ کا بندہ بھی کبھی حکم کے بغیر دعا میں ہو سکتا ہے۔ دعا میں وہ نعمت عطا کرتا ہے، اور حکم میں جب عمل ہوتا ہے، میری عبادت اور آپ کی عبادت ہوتی ہے، اور دو ہی تو چیزیں ہیں، عبادت میری اور آپ کی ہے، کہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ حکم میں جو عمل تمہارا ہوگا وہ میری عبادت ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، اور میری عطا کے اندر جب عبادت کی قبولیت میں، وہ کہ تعلیم میں ہوتی ہے نا، علم الہی جب میں تمہیں عطا کروں گا تو وہ میری عطا ہوگی، معرفت ہوگی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون۔ کیسے ہوگی یعرفون؟ علم الہی جب عطا ہوتا ہے تو عبادت میں جو معرفت اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے تو عبادت سے وہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو اس بات کا پتہ نہیں تو وہ فقہ میں یہ بتاتا ہے، فقہ ہے جی، فقہ میں یہ بتاتا ہے کہ جب تک کوئی ملکیت قبضے میں نہ آ جائے وہ ثابت ہی نہیں ہوتی۔ وہ تو ٹھیک ہوگی بات، قبضے میں آ گئی، اس نے ڈاکہ مار کے اپنے قبضے میں کر لیا، عمل
تصرف کا جو ہے اسے حاصل ہو گیا. چور نے چوری کی اور وہ ملکیت جو تھی اس کے تصرف میں آ گئی، قبضے میں آ گئی، تصرف جو اس میں کر رہا ہے. یہ کون بتائے گا کہ مالک کی مرضی ہونی چاہیے اس میں؟ مالک اپنی مرضی میں وہ تمہارے تصرف میں دے دے کہ جاؤ تم اسے استعمال کرو. اگر کوئی اس بات کو جانتا تو ہدی للمتقین نہ پا جاتا، تقوی نہ پا جاتا کہ یہ سارا کچھ مالک جب کسی کو دیتا ہے تو تب اس کا تصرف، اس کا قبضہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر مالک نہیں دیتا تو نہ اس کا قبضہ درست ہے، نہ اس کی ملکیت درست ہے، اس نے تو ڈاکہ مارا ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا اگر اللہ کا فرما بردار کوئی بندہ نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی زمین سے نکل جائے، اللہ کے رزق کو استعمال نہ کرے. لیکن ایسے کب ہوتا ہے؟ یہ تو تب ہی ہونے کے قابل بات ہے کہ جب کوئی کل ان کنتم تحبون اللہ کے اندر جب کوئی عمل بجا لائے تو حکم کے اندر کرے، اور جب کوئی دعا کرے تو حکم کے اندر کرے. اور حکم تو فتویٰ ہے نا اللہ پروردگار کا. اس کی تعلیم کون کرے؟ اللہ کا بندہ کرے. پھر تعلیم میں وہ اپنا ساتھ جب دیتا ہے تو یہ ابدی ساتھ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اور جب وہ اپنا ساتھ جنت میں دیتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کا ساتھ جنت میں چاہیے، یہ آپ مجھے دے دیں، ایسے ہی ہوا نا. جو اپنا ساتھ جنت میں دیتا ہے تو حکم عمل کی تعلیم دیتا ہے. حکم اللہ نے دیا ہوتا ہے اور تعلیم اللہ کا بندہ دیتا ہے. اللہ کا بندہ پتہ کس کا کیا کرتا ہے؟ اللہ کا بندہ اللہ کے قابل کرتا ہے. اللہ کے قابل کیسے کرتا ہے؟ اللہ کی عطا لینے کے قابل کرتا ہے. اور اللہ کے بندے کی تعلیم کے بغیر کوئی دعا کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، عطا لینے کے کیسے قابل ہو گیا؟ حکم میں نماز پڑھی ہے اور یہ اللہ کے بندے نے تعلیم فرمائی ہے. حکم میں روزہ رکھا ہے، یہ اللہ کے بندے نے تعلیم فرمایا ہے. پنگوڑے تک، پنگوڑے سے لے کر قبر تک اللہ کا بندہ اور ماں باپ یہ اپنا کام کرتے ہیں. ماں باپ فطرت کی تعلیم دیتے ہیں پنگوڑے میں، پنگوڑے سے شروع ہو جاتی ہیں. بلوغت پر اللہ کا بندہ تعلیم دیتا ہے قبر تک. یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ حکم میں جب عمل کرواتے ہیں، فطرت میں جب عمل کرواتے ہیں، یہ عبادت ہوتی ہے. عبادت ہونے کے بعد ہی دعا ہے نا، کہ دعا پہلے آ گئی ہے. ایک دوست کہنے کا صاحب دعا کر دیں اللہ مجھے اولاد دے. کافی دیر بعد پوچھا سنائیے بھائی کتنی کہ اللہ نے اولاد دے دی ہے؟ کہنے لگا میں نے تو ابھی تک شادی نہیں کی. پہلے تو حکم میں عبادت نکاح ہے نا، اس کے بعد پھر عطا ہے نا. جو اللہ سے راضی ہے وہ اللہ کی عطا پر بھی راضی ہے. عطا سے کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کی رضا ہی ملتی ہے نا. اب مثال اس کی آپ سمجھیے، وہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے اولاد دے دیں، کہ اس نے نکاح کر لیا ہوتا ہے. حکم میں اس نے عبادت کر لی ہوتی ہے. کسی کو اللہ دے دیتا ہے، کسی کو اللہ نہیں دیتا. کیا ہو گیا؟ ادھر ہم اولاد ہی پیدا کرنے ہیں، ادھر ہم یہ اور وہی کرنے آئے ہیں. یعنی ادھر ہم دنیا کا ہی وہ کام کرنے آئے ہیں. کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مر جائیں گے. جب مر جائیں گے تو اس نے مار دیا، اور خود مر جائیں گے تو ہم نے اپنے آپ کو مار دیا. یہی تو پوچھا جائے گا کہ اللہ نے مار دیا تھا یا تو نے خود اپنے آپ کو مار دیا. باتیں کرنے کو بڑی باتیں جانتے ہیں، گلاں کھچ کے نا، گلاں چوڑیاں ہوندیاں ہیں، گلاں کھچ کے ہوندا کچھ نہیں گا. اللہ ساری باتیں جانتا ہے کہ یہ وہ کرے گا. اللہ کا بندہ بھی ساری باتیں جانتا ہے، وہ یہ کرے گا. نہ اللہ بولتا ہے نہ اللہ کا بندہ بولتا ہے. ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے تعلیم کر دیتے ہیں. حکم اللہ نے بتایا ہوتا ہے، وہ تعلیم کر دیتے ہیں. اگر وہ اللہ سے زیادہ بھاری ہے تو بھاری ہو کے دیکھ لے، اور حکم کی تعلیم میں
وہ اللہ کے بندے سے کچھ اور چاہتا ہے تو وہ کر کے دیکھ لے، وہاں تعلیم ہی تعلیم ہوگی اور وہاں حکم ہی حکم ہوگا۔ یہ دونوں اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہیں، ایک کو اللہ کہا جاتا ہے اور ایک کو اللہ کا بندہ کہا جاتا ہے۔ اور بیچ میں جو دانے پیس رہے ہیں دو پاٹوں کے درمیان ہیں، مزہ تو اسے آیا، اور جس آٹے کو مالک نے پیس کر کھا لیا، اپنی رضا کے لیے قبول فرما لیا، اور وہ بے مزہ رہا کہ جو آٹا بھی ہوا پس کر برا حال بھی ہوا اور مالک کو پسند بھی نہ وہ آٹا آیا۔ یہ ہیں باتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم میں عمل اور حکم میں دعا کے بارے میں بتائی ہیں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ جدھر ہم نے حکم میں عمل کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، ادھر ہم سجدہ نہ کریں اور کھڑے ہو جائیں، اور جدھر کھڑے ہونا ادھر ہم سجدے میں چلے جائیں۔ نماز نہیں ہوتی، روزہ نہیں ہوتا، کھوتا ہی ہوتا ہے وہ، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے حکم میں عمل ہے، جب وہ حکم میں عمل نہیں کرتا تو وہ جانوروں سے بدتر ہوتا ہے۔ یہ ایک اللہ کا بندہ ہی ہے جس نے حکم اللہ سے جانا ہے اور حکم کی تعلیم اللہ کے بندے سے جانی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر جو عطا نعمت کرتا ہے وہ ہے یحببکم اللہ، اسے اپنا محبوب بناتا ہے۔ کوئی شک نہیں اس میں، وما توفیقی الا باللہ۔